أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قتل عمد اور قتل خطا کی سزائیں اور ان کا کفارہ. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ بھول چوک ہو جائے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اور دیت مقتول کے گھر والوں کے حوالے کرنا ہوگی، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، اور اگر وہ مقتول کسی دشمن قوم کا فرد ہو اگرچہ وہ خود مومن ہو تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر ایسی قوم کا فرد ہو جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو دیت مقتول کے اولیاء کے حوالے کرنا ہوگی اور ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. جس کے پاس اس کی قدرت نہ ہو اس کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہو، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑا حکمت والا ہے. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اس کے لیے اس نے سنگین عذاب تیار کر رکھا ہے. بدگمانی اور الزام تراشی سے بچنے کا حکم. اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر پر نکلو تو لوگوں کے ساتھ رویے میں تحقیق سے کام لو، اور جو تم کو سلام کرے اس سے بیجا بدگمانی کرتے ہوئے اور الزام لگاتے ہوئے یہ نہ کہو کہ تم مسلم نہیں ہو. تم کیا اس کو قتل کر کے دنیاوی زندگی کا سامان مال غنیمت؟ تو اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہے، یعنی اللہ کے خزانوں پر نگاہ رکھو. دنیا طلبی میں کسی سے معاملہ مت کرو، تم بھی تو اسی طرح کل کافر و بے اعتبار تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہذا تم تحقیق کر کے بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے.
سورۃ النساء کی آیات نمبر 92، 93 اور 94، ان 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق احکامات ذکر کیے ہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کر دینے کا اگر جرم سرزد ہو تو یہ جرم یا تو مسلم ملک میں سرزد ہوگا، کسی مسلمان کے خلاف یہ کارروائی اس ملک میں ہوگی جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں اسلامی نظام قائم ہے، اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے۔ اور کبھی صورتحال اس طرح ہوگی کہ کسی دوسرے علاقے میں جو اسلامی حکومت کے دائرے میں نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں یا دوسرے خطے میں یہ واردات پیش آئی، ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو جو کسی غیر اسلامی ملک میں رہ رہا تھا مار دیا، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ نمبر 3 پر وہ شخص ہے کہ جس کو کسی ایسی جگہ پر مار دیا گیا، کسی ایسے ملک میں، کسی ایسے خطے میں جس کے اسلامی ملک کے ساتھ معاہدے ہیں اور بہتر تعلقات ہیں، جس کے درمیان اور اسلامی ملک کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے، وہاں کے لوگ حربی نہیں ہیں، بلکہ معاہدے کی بنیاد پر ان کے ساتھ پرامن تعلقات ہیں اور بقائے باہم کی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ تو یہ 3 صورتحال ہیں جن کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور جو قتل کی واردات ہوتی ہے وہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قتل عمد کہلاتا ہے، ایک وہ قتل ہے جو شبہ عمد کہلاتا ہے، ایک وہ قتل ہے جو قتل خطا کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں قتل عمد وہ قتل ہے کہ جس میں کسی کی جان لینے کے ارادے سے کسی ایسے دھاردار آلے سے یا کسی بندوق سے، کسی بھی ایسے ہتھیار سے کسی کو مارا جائے جس سے جان لینا ہی مقصود ہوتا ہے اور جس سے جان لی جاتی ہے۔ تو ایک طرف ارادہ، قصد و ارادہ، اور قصد و ارادے کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ قصد و ارادہ تو ایک انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں پلاننگ کیا ہے وہ تو وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، لیکن اس پلاننگ کے بارے میں شرعی فیصلہ کیسے ہوگا، عدالت کیسے فیصلہ کرے گی؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کسی ایسے آلے کا، کسی ایسے ہتھیار کا استعمال کیا گیا ہے جو جان لینے کے لیے ہوتا ہے، تلوار سے کسی کو مارا گیا ہے اور خنجر سے اس طرح مارا گیا ہے جس طرح جان لی جاتی ہے، بندوق سے مارا گیا ہے یا بم پھینک کے مارا گیا ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی کی جان لی جائے، تو یہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ اور شبہ عمد وہ ہے کہ جس میں کسی ایسے آلے کا استعمال کیا جائے جس سے سخت چوٹ دینا مقصود ہو، زخمی کرنا مقصود ہو، لاٹھی سے مار دیا جائے، لکڑی سے مار دیا جائے، لوہے کے راڈ سے مار دیا جائے، اور عام طور پر جس چیز کے استعمال سے زخم لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اندرونی چوٹ بھی ہو سکتی ہے، باہر کی چوٹ بھی ہو سکتی ہے، زخم کی شکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن جان لینے کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔
عدالتی اعتبار سے یہ مان کے چلا جاتا ہے کہ ایسے کسی آلے کا استعمال یا ایسا کوئی عمل اور واردات کی ایسی شکل کہ جس کو اس پر محمول نہیں کیا جاتا کہ جان لینا مقصود ہے اور جان لینا مراد تھا، تو جب ایسی صورتحال ہوگی اس کو شبہ عمد کہیں گے، یعنی وہ جان لینے کے قصد و ارادے کے مشابہ ہے، اگرچہ اس پر پوری طرح سے اس کا انطباق نہیں ہوتا کہ اس کو قتل عمد کہا جائے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی کو نشانہ بنا رہا تھا، کسی حربی کو بنا رہا تھا یا کسی جانور کو نشانہ بنا رہا تھا، کہیں شکار کرنے گیا اور گولی کسی انسان پر چل گئی، اس نے وار کسی پر کرنا چاہا اور وار کسی کو لگ گیا اور وہ غلطی سے ہوا، ایک چوک ہو گئی، تو یہ قتل خطا ہے، اس کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے مفہوم میں نہیں لیا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، اور یہاں اتفاق سے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جو بنیادی بات اس میں کہی گئی ہے، جس کی اصل اہمیت ہے کہ ایک مومن کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ تو ہونا ہی نہیں۔ جو شخص یہ اقدام کرتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو مارنا ہی چاہتا ہے اور مارنے کے لیے کارروائی کرتا ہے، جبکہ اس کو شرعی حق اس کا حاصل نہیں ہے، وہ کسی کا قاتل نہیں ہے کہ اس قتل کی بنیاد پر قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، یا اس نے کوئی ایسے بدکاری کا ایسا جرم نہیں کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو سنسار کر دیا جائے، یا ارتداد کے ایسے کیس میں مبتلا نہیں ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی جان حلال ہو جائے، کوئی بھی شرعی سبب نہیں پایا جاتا ہے اس کی جان لینے کا، کوئی بھی قانونی امکان نہیں ہے، لیکن صرف غصے میں، اناد میں، ضد میں، یا ظالمانہ حکومتوں کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں، جو جابر قسم کے حاکم ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، تو ان کی خواہش کے خلاف کوئی بات ہوئی، ان کے فرمان کے خلاف کوئی بات ہوئی، ان کو اپنی حکومت کے بارے میں شک و شبہ ہوا، ان کو اپنی سیاست میں مداخلت نظر آئی، تو وہ جان لے لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ پہلے تو جو سب سے پہلی بات فرمائی گئی، كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کے، غلطی سے ہو تو یہ تو ایک امکان ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے، لیکن یہ تو ہونا ہی نہیں۔ آگے چل کر پھر یہ بات کہی گئی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی کو مارے، شرعی اعتبار سے جس کے قتل کا حکم نہیں ہے، شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، صرف اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی ڈکٹیٹرشپ کے لیے، اپنے جبر کے لیے، اپنے ظلم کے لیے، اپنی کرسی کے بقا کے لیے جو مجرم اور جابر اور ظالم حکمراں ایسا کرتے ہیں، یا جو غنڈے، اوباش اور قاتل اور ڈکیت اور مجرم قسم کے یہ حرکت کرتے ہیں، ان کے بارے میں صاف الفاظ قرآن پاک میں یہ بیان کر دیے گئے کہ جو بھی کسی بھی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، جہنم ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جیسے کسی گناہ کرنے والے کو جہنم کی سزا دے کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے، فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جو معاملہ کافر کے ساتھ ہے، مشرک کے ساتھ ہے، منکر کے ساتھ ہے، ملحد کے ساتھ ہے، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہی اس کا بھی انجام ہے، جہنم اس کی جزا ہے اور جہنم اس کی جگہ ہے اور وہ وہاں ہمیشہ رہے گا۔ پھر جو الفاظ ہیں غضب اللہ علیہ، اس پر خدا کا غصہ بھڑکا ہوا ہے، وَلَعَنَهُ، وہ ملعون قرار دیا گیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے سنگین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو
ایک بات یہ کہ وہ جہنمی ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور تیسری بات یہ کہ وہ مغضوب علیہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرا ہوا ہے، چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ وہ ملعون ہے، پانچویں بات یہ فرمائی گئی کہ اس کے لیے سنگین عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ یہ جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے، عام طور پر کسی فرد کے بارے میں لوگ اس طرح کی بات نقل کر دیتے ہیں، اگرچہ وہاں پر بھی گنجائشیں نکال لیتے ہیں، تعویلات کر لیتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹر حکومتوں کا، ان سلاطین کا، ان بادشاہوں کا جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں کو قتل کیا، اور آج جو اسی قتل کی واردات میں ملوث ہیں، صبح و شام جن کا یہی کردار ہے، جب مسئلہ ان کا آتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ قرآن کی بات ماننے والے، ایمان رکھنے والے، اس کا درس دینے والے، اس کے حوالے دینے والے گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ان ظالموں، جابروں اور قاتلوں کے خلاف ان کی زبان پر قرآن کی یہ آیت نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم حکمرانوں کے بارے میں جو اس طرح مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ایک کا بھی اگر کریں، ایک مسلمان کو بھی وہ اگر مار دیں بغیر کسی شرعی بنیاد کے تو وہ جہنمی ہیں، وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم ہیں، ملعون ہیں۔ ایسے لوگ لعنت کے لفظ سے گھبرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لعنت تو نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بھوندوؤں اور بھولو قسم کے بے وقوف اور احمق مسلمانوں کو قرآن پاک کی یہ آیتیں سنانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے یہی طے کیا ہے کہ وہ ملعون ہیں، لہذا جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ بغیر کسی شرعی بنیاد کے لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، جیسے ابھی کا جو منظرنامہ ہے، ایک مسلمان نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے جو مجرم ہیں اس وقت آل سعود اور آل نہیان اور مصر کی مجرم حکومت اور اس سے پہلے کی حکومتیں جنہوں نے عراق میں، شام میں، یمن میں، تیونس میں، لیبیا میں اور مختلف ملکوں میں ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا ہے، اور وہ شرعی طور پر قتل کے مستحق نہیں تھے۔ اس کی دلیل صاف ہی ہے کہ بوڑھوں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو اور بیماروں کو اور کمزوروں کو اور نمازیوں کو اور جو دنیا سے الگ ہٹ کر اپنی عبادت کی زندگی گزار رہے تھے ان کو، پہلے زمانے میں تو تلوار سے کسی کو مار دیا جاتا تھا، لیکن اب بموں کے ذریعے سے، راکٹوں کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو اس طرح مارنا، ایسی درندگی اور بے دردی کے ساتھ کہ شہر کے شہر ان پر گرا دینا، ملبے میں انہیں دبا دینا، مکانوں کی چھتوں اور دیواروں پر کو ان پر ڈھا دینا، جو ایسے قاتل و مجرم ہیں ان کے جہنمی ہونے میں، ان کے مغضوب علیہم ہونے میں، ان کے ملعون ہونے میں جو شک کرتا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ پھر خود منافق ہے، خود مجرم ہے، خود ان کا چٹا بٹا ہے، خود حمام میں ان کے ساتھ ننگا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے اور اس کو خطاب کیا جائے اور اس کو مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ فرمایا گیا کسی مومن کے لیے اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب غلطی کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کسی مومن کو کسی مسلم نے غلطی سے قتل کر دیا تو پھر اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ ظاہر ہے کہ جب غلام ہوتے تھے اور ان کی آزادی کے امکانات ہوتے تھے اور تب تو ان کو آزاد کرنے کے لیے بھی بہت سے کفارے ایسے طے کیے گئے تھے کہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کی آزادی ہو، بادیوں کی آزادی ہو، غلامی کا دور ختم ہو۔ خاص مجبوریوں کے تحت غلامی کے اس نظام کو ایک عرصے تک قائم رکھا گیا، لیکن اس ترغیب کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ کہ مختلف طریقوں سے ان کی آزادی کی مہم چلائی جائے۔ جن لوگوں نے بعد کے دور میں
جو ابتدائی اسلامی دور تھا اس کے بعد کے دور میں جن حاکموں نے اور جن دولت والوں نے بازاروں سے غلام اور باندیاں خرید کر اپنے گھروں کو عیاشی کا اڈا بنایا اور اپنے گھروں میں انہوں نے ایک چھوٹی سی حکومت قائم کی، یہ سب در حقیقت اسلام کے فہم کے خلاف اپنی لذتوں، نفس پرستیوں اور اپنی دولتوں کے مظاہروں اور اپنے خدام اور خادمات کی کثرت کے چکر میں لگے رہے۔ یاد رکھا جائے کہ وہ حجت نہیں ہے، یاد رکھا جائے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، یاد رکھا جائے کہ ان کے واقعات جو تاریخ کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ دور بنی امیہ کے ہوں یا دور بنو عباس کے ہوں یا ان کے بعد کے دور کے ہوں، یہ سب کے سب اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غلاموں کی آزادی کی فکر میں نہیں تھے، بلکہ آزادوں کو بھی غلام بنانے کے چکر میں رہتے تھے۔ پوری آبادی کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور اس کے بعد بڑے بڑے بازار غلاموں اور باندیوں کے قائم کر رکھے تھے، اور پھر وہاں سے ان کو غلام اور باندیاں خریدنے کا موقع ملتا تھا اور پھر اپنے گھروں میں اور دیگر گھروں میں ان کو بساتے تھے، اور اس کے بعد ان کو غلام بنا کر استحصال بدترین طور پر کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ وہ ہماری تاریخ کے دھبے ہیں، وہ ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہی دیا تھا، پہلے ہی صاف واضح طور پر فرما دیا تھا کہ خلافت راشدہ صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد جو دور ہوگا ظالمانہ ہوگا، اس کے بعد جو دور ہوگا وہ جبر کا، ڈکٹیٹرشپ کا، سرکشی کا، بدعنوانی کا دور ہوگا۔ یہ بات جب وضاحت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دی تو چاہیے تھا علماء کو، چاہیے تھا رائٹرز کو، چاہیے تھا اوریٹرز کو، چاہیے تھا تو اسلامی فکر رکھنے والوں کو کہ وہ اس حقیقت کو اجاگر کرتے اور ان کے حالات پر حدیث کو منطبق کر کے بتاتے، ان کی مدح نہ کرتے، قصیدہ خوانی نہ کرتے اور اسلام کے لیے ان کو نمونہ نہ بناتے تاکہ اسلام کو بدنام نہ ہونا پڑتا، جس کی صفائی دینا مشکل ہو رہا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کی ذمہ داری لے رکھی کہ ان بادشاہوں اور ان ملوک کے وکیل صفائی بن جائیں۔ ہمیں ان کے وکیل صفائی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ قرآن نے ہمارے لیے ان کو اسوہ بنایا ہے، نہ مقتدیٰ بنایا ہے، نہ پیشوا بنایا ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں ہم سے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے مقتدیٰ و پیشوا ہوں گے، بلکہ آپ نے جو بات فرمائی وہ یہ فرما دی ہے کہ ان کا دور ظالمانہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ظالموں کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے تو اپنے اسلام کا تحفظ کرتے رہنا ہے اور ایسی ہر چیز سے بچنا ہے کہ جس سے ان کو ظلم کا مزید موقع مل جائے۔ لہذا جہاں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ان کے ظلم کو سہ لینا، وہاں اسی لیے کہ انارکی نہ پھیلے، انتشار نہ ہو اور وہ مزید ظلم پر آمادہ نہ ہو اور آبادیوں کی صفائی نہ کر دیں، ان کے ظلم پر روک لگانے کے لیے یہ بات فرمائی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ جو بھی حق ان کے سامنے بولے گا اور وہ اگر اس کو شہید کر دیں گے تو پھر وہ سید الشہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ فرما دیا تھا کہ ان کے منکر پر نکیر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے پاس جانا، ان کے ہاں بیٹھنا، ان کی ملازمت کرنا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ یہ سب باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرماتی تھی، لیکن دنیا داری کا جو چکر ہوتا ہے وہ نہ کسی مفتی کو چھوڑتا ہے، نہ قاضی کو، نہ عالم کو، اور پھر کتنے لوگ ہیں جو درباری اور سرکاری علماء بن جاتے ہیں، درباری سرکاری مفتی بن جاتے ہیں۔ آج کی جو صورتحال اس وقت عالم اسلام کی ہے اس میں تو یہ منظر بہت واضح اور نمایاں ہے۔ مصر کے جو مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، درباری سرکاری اور درہم و دینار کے بندے، وہ اب سیسی کے فرمان اور خواہش کے مطابق فتوے دینے میں بڑے مشاق ہیں۔ جتنا سیسی جیسا مجرم بھی نہ سوچتا ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر قرآن و حدیث سے فتویٰ نکال کر علام شوقی صاحب کے پاس تیار رہتا ہے۔ ان سے پہلے بھی جو اس طرح کے سرکاری درباری مفتی رہے ہیں ان کا یہی رول رہا ہے، اور یہ ایک عام سی بات ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو مستثنی رہے ہیں، اور جو بھی اس سے مستثنی ہوا پھر وہ عہدے پہ باقی نہیں رہ سکا۔ اب اس وقت مصر لیبیا میں کارروائی کرے، اپنی فوج داخل کرے،
اس کا اعلان اس مجرم سیسی نے کیا، جس مجرم سیسی پر ایتھوپیا کی حکومت تو تماشے مار رہی ہے، جس کے منہ پہ تماشے مار رہی ہے اور سر پہ جوتے مار رہی ہے، اور جو ڈیم، نیل کا ایک ڈیم بنا رہی ہے جس سے مصر کے لوگ پانی کو ترس جائیں گے، تو یہ خبیث اور مجرم اور ذلیل ان سے تو مقابلہ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی اسرائیل کے ایجنٹ ہے اور یہ بھی اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ لیکن یہ لیبیا میں جو انقلابی نوجوان ہیں، مجاہدین ہیں، ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کی طاقت توڑنے کے لیے، جیسے اخوانیوں کی طاقت اس خبیث و مجرم نے مصر میں توڑی، ویسے یہ چاہتا ہے کہ لیبیا میں ان کو یہ موقع نہ مل سکے، اس لیے ادھر ادھر کی کبھی عربی قومیت کی بات کرتا ہے، کبھی ترکی قومیت کی بات کرتا ہے اور مجرمانہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا مجرم حاکم ہے کہ جس سے کوئی توقع اچھی رکھی نہیں جا سکتی۔ لیکن حیرت ہوتی ہے ان مفتیوں پر اور ان قاضیوں پر جن کے فتوے شیطان کے سرچشمے سے نکلتے ہیں، اور جن کے فتووں کا جو اصل مرکز ہے وہ ابلیس ہے، اور جو قرآن اور حدیث کو موڑتے اور توڑتے ہیں اور حاکم کی خدمت میں اس کو ماتحت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ خدا ہی ایسے لوگوں سے نمٹے گا۔ ظاہر ہے کہ جو قتل کا مجرم ہوگا وہ تو مجرم ہوا، جو کسی بھی بے گناہ مسلمان کو مار رہا ہے اس کے لیے تو یہ فرما دیا گیا کہ وہ جہنم میں رہے گا، اور جو لوگ فتویٰ دے کر اس کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہاں یہ دہشت گرد ہیں، یہ اخوانی دہشت گرد ہیں، حماس کے لوگ دہشت گرد ہیں، اتحاد العلماء المسلمین کے لوگ دہشت گرد ہیں، لہذا ان کو پکڑ کر مارا جا سکتا ہے، جو یہ فتوے دے رہے ہیں خدا کی قسم جہنمی ہے، ملعون ہے، مغضوب علیہم ہے، خدا نے ان کے لیے سنگین عذاب طے کر رکھا ہے۔ کم از کم شرعی طور پر تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، لہذا جب غلام کی آزادی اب ممکن نہیں رہی تو اس کے بدلے میں غلام جتنے میں خریدا جاتا تھا ماضی میں اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس کو بطور صدقہ نکالنا ہوگا، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اس کے جو ولی ہوں گے ان کو دیت دی جائے گی، الا یہ کہ جن کا شخص قتل ہو گیا، کسی نے غلطی سے قتل کر دیا اور وہ قصاص کا مطالبہ بھی نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ قصاص اس حالت میں ہوتا بھی نہیں جب غلطی سے ایسا عمل ہو جاتا ہے، اور دیت کا مطالبہ بھی ترک کر دیں، معاف کر دیں کہ بھئی ان سے غلطی سے ایسا ہو گیا، اب بس اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور بھئی ہم بھی معاف کرتے ہیں، تو اگر وہ چاہیں تو وہ معاف کر دیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں اور دیت لینا چاہتے ہیں، اور اصلاً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دیت دلوائے، الا یہ کہ وہ خود ہی تنازل اختیار کریں، تو ان کو دیت دی جائے گی۔ دیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو مالیت طے فرمائی تھی، وہ اس دور میں جو جانور تھے، چوپائے تھے، مویشی تھے، ان کو بنیاد بنا کر طے کی تھی۔ جیسے ان کی زکوٰۃ کے سلسلے میں کہیں پر پیداوار کی ایک مقدار کو بنیاد بنایا گیا، کہیں مویشیوں کی زکوٰۃ دینی ہے تو ان کے ذریعے سے ہی طے کیا گیا کہ زکوٰۃ میں کیا نکالا جائے گا۔ ایسے دیت کے سلسلے میں جو بات آپ نے بنیادی طور پر فرمائی تھی وہ یہ کہ 100 اونٹ ایک شخص کو اگر قتل کر دیا گیا غلطی سے تو 100 اونٹ دینے ہوں گے دیت میں، 100 اونٹ نہیں تو 200 گائے، اور 200 گائے نہیں، اگر گائے نہیں ہے تو 2000 بکریاں۔ ایک انسان کے قتل کی دیت میں 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں، کم سے کم قیمت بھی اگر لگائی جائے، ایک بکری کی 5000 قیمت لگائی جائے تو بھی رقم جا کر 1 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان جانوروں کی قیمتیں گھٹتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ اس زمانے میں ایک بات پھر یہ طے کی گئی تھی کہ اگر نقد کی شکل میں ان کی دیت ادا کی جائے گی تو 800 دینار یا 8000 درہم،
کیونکہ اس زمانے میں جو تناسب تھا درہم و دینار کا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، تو جو تناسب تھا وہ یہ کہ 10 درہم کا 1 دینار ہوا کرتا تھا۔ لہذا یہ فرمایا گیا تھا جو آپ نے دیت مقرر فرمائی تھی 100 اونٹوں کی شکل میں، تو ان کے لیے اگر ان کو خریدا جاتا تو 800 دینار درکار ہوتے یا متبادل 8000 درہم دیے جاتے۔ بعد میں دور بدلا، اور کیونکہ یہ حکم عربوں کا جو عرف تھا، جو ان کے ہاں رواج تھا، اسی بنیاد پر رکھا گیا تھا، یعنی جو شریعت اس سلسلے میں آئی، جو اللہ کا حکم آیا، نبی پاک علیہ السلام نے جس حکم کو بیان فرمایا، وہ اس عرف کے مطابق تھا جو عربوں میں، قریش میں رائج تھا۔ یعنی اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو 100 اونٹ اس کے ذمے ہوتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، اس میں آپ نے تبدیلی نہیں فرمائی۔ اب یہ ہے کہ جو ریٹس جانوروں کے ہیں وہ کیونکہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزرا، حضرت عمر کا جب دور آیا تو اس میں ریٹس میں اتنی تبدیلی ہو چکی تھی، اور حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ اونٹوں کی قیمت اب بڑھ گئی ہے، لہذا اب اگر ہم کو سونے کے سکے دینے ہیں تو 1000 دینار دیے جائیں، اور چونکہ چاندی کی قیمت اور زیادہ گھٹ گئی ہے، اس لیے چاندی یعنی درہم کی شکل میں اگر رقم دی جائے گی تو چاندی 12000 درہم ہوگی۔ یعنی اب وہ جو پہلا ریشیو تھا کہ 1 دینار کے 10 درہم ہوتے تھے، بعد میں حضرت عمر کے دور میں ریٹ میں یہ فرق ہوا کہ 1 دینار کے 12 درہم ہونے لگے، اس لیے 1000 دینار یا 12000 درہم کی دیت طے کی گئی۔ لہذا اگر کسی شخص کو قتل کر دیا گیا اور وہ غلطی سے قتل ہوا ہے تو یہ دیت بتائی گئی۔ جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے اور اس کے بعد قصاص کا مطالبہ اگر ترک کر دیا گیا اور دیت کا مطالبہ ہے، تو جو آپس میں طے ہوگا، جو دیت طے ہوگی، جو مطالبہ ہوگا اور حکومت جس مطالبے کو تسلیم کرے گی اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہوتا ہے تو دیت دی جائے گی، اور پھر دیت کی جو تفصیل اس شکل میں ذکر کی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر فرمایا، اور بعد میں اس کے مطابق خلافت راشدہ میں عمل ہوا، اور جو تبدیلی اس کی رقم میں ہوتی رہی، قیمت میں ہوتی رہی، اس کو بھی ملحوظ رکھا گیا، جس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر، اونٹوں کو یا گائے کو یا بکری کو بنیاد بنا کر آج کے اپنے دور میں بھی رقم کو طے کر سکتے ہیں کہ وہ کم ہو یا بیش ہو سکتا ہے کہ بکریوں کی جو رقم یعنی 2000 بکریوں کی رقم زیادہ ہو رہی ہو اور 200 گائے کی رقم اتنی زیادہ نہ ہو رہی ہو، تو اس لیے ممکن ہے یعنی کہ ان میں سے جو بھی اوسط ہو اس کو دیت قرار دے دیا جائے۔ 100 اونٹ زیادہ سستے ہوں گے یا 200 گائیں زیادہ سستی ہوں گی یا 2000 بکریاں ہوں گی، تو یہ تینوں کیونکہ معیار ذکر کیے گئے ہیں، اور درہم و دینار کے اعتبار سے 1000 دینار اور 12000 درہم کا ایک معیار متعین کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عرف اس وقت تھا اور مارکیٹ کا جو ریٹ تھا اس کو اس سلسلے میں سامنے رکھا گیا۔ نمبر 2 پر یہ فرمایا گیا کہ اگر جس شخص کو مار دیا گیا ہے وہ دشمن قوم کا فرد تھا، وہ اگرچہ مسلمان تھا لیکن وہ اپنے قبیلے میں اپنی قوم کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس کو وہاں مار دیا گیا، اور غلطی سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو چونکہ وہ دشمن قوم کا فرد تھا اس لیے اس کی دیت کا جو مسئلہ ہے اس کی ذمہ داری یہاں نہیں ڈالی گئی، قاتل پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، بلکہ صرف یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔
اب پھر وہی بات ہے کہ مومن غلام کا جب مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، غلاموں کا وہ دور ہی باقی نہیں رہ گیا، تو غلام کی جو ایک رقم ہو سکتی تھی اس رقم کو بطور صدقہ کے دیا جائے، تاکہ یہ ایک الگ کفارہ ہو جائے۔ یہاں پر غلام اس کو دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ غلام کی آزادی مطلوب ہے، اور غلام کی آزادی صدقے کے طور پر ہے، غلام کی آزادی کفارے کے طور پر ہے، غلام کی آزادی گناہ کو دھونے کے لیے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ عمل کیا جائے، یہاں اس کی دیت نہیں دینی۔ تیسرا کیس یہ ہے کہ جس شخص کو قتل کر دیا گیا وہ کسی ایسی قوم کا فرد تھا کہ جس کے درمیان یا جس ملک کے درمیان اور مسلم ملک کے درمیان معاہدات ہیں، اور معاہدات اس طرح کے ہیں کہ جن معاہدات میں اس کو ہم دشمن قوم شمار نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ملک نہیں ہوتا ہے، تو ایسی شکل میں کیونکہ وہ دوست ملک ہے اور اس کی ایک حیثیت مسلم ملک کی طرح ہو گئی ہے بہت سے معاملات اور آپس کے معاہدات میں، اس لیے اس کے لیے بھی جو جزا مقرر کی گئی ہے وہ یہی کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، مومن غلام آزاد کیا جائے اور دیت ادا کی جائے۔ تو جو پہلا کیس ہے جس میں ایک اسلامی ملک کے اندر کسی شخص کو مار دیا جاتا ہے اور غلطی سے مار دیا جاتا ہے، تو جس طرح اس کی دیت دینی ہے اور جس طرح اس کے ساتھ ایک غلام کی آزادی کا تذکرہ ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلم ملک کے ساتھ جو دوست ملک ہے، وہ کافروں کا ملک ہے لیکن دوست ملک ہے، تو اس کے ساتھ جو معاملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے مسلم ملک کے کسی فرد کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کی بڑی وسعت کی بات ہے کہ جو خارجہ پالیسی اسلام نے طے کی ہے، بین الاقوامی تعلقات کے لیے جو نظام طے کیا ہے، اس میں اس درجے رعایت رکھی ہے دوسرے ملکوں کی، خاص طور پر انسانی حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، یا جرائم کے سلسلے میں جو تبادلے کے معاہدے ہوتے ہیں، تو اس میں مسلم ملک کے اندر جو قوانین اختیار کیے جائیں وہ ان کے ساتھ بھی برتے جائیں، بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی وہ اختیار کیے جائیں، اور دوست ملکوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا ہے اور دیت نہیں دے سکتا ہے، کنگال ہے، فقیر ہے، اس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں، تو یہ فرمایا گیا کہ اس کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ اس طرح سے 3 احکام ہیں جو بیان کیے گئے، 3 حالات کا اور الگ الگ ملکوں اور علاقوں کے افراد کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بات مختصراً یہاں ذکر کر دی گئی۔ تفصیلات پھر بہت سی ہیں، فقہاء کرام نے اپنی فقہی کتابوں میں جن کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن تو ایک دستوری کتاب ہے، بنیادی احکام وہ فراہم کر دیتا ہے، کہیں مجمل طور پر، کہیں وضاحت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر احادیث میں بہت سی تفصیلات آتی ہیں، اور پھر فقہاء کرام قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے اس کو قانون کی تفصیلی شکل دیتے ہیں۔ اب ایک دفعہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے بغیر کسی عذر شریک ہے، یہ تو جہنمی ہے، ملعون ہے، مردود ہے اور سخت ترین عذاب کا مستحق ہے۔ یہ بات پہلے بھی کہہ دی گئی۔ اب آگے چل کر ایک اور دفعہ بیان کی جا رہی ہے جس کا تعلق اس سے ہے کہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات بھی بغیر تحقیق کے نہیں ہونی چاہیے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ شک ہو گیا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے جا رہا ہے، یا یہ حربی ہے، یا کسی ملک میں کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ایسی پیدا ہو گئی جس کی بنیاد پر اس سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جانے لگی، اور یہاں تو بہت ہی ابتدائی درجے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے
تو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب دو اور اچھا جواب دو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عمومیت کے ساتھ بات کہی گئی ہے، غیر مسلم بھی سلام کرے تو اس کا اچھا جواب دینا چاہیے۔ بعض حدیثوں میں جو اس طرح کی بات آ گئی ہے کہ اس کو سلام نہ کرو، وہاں ایک دوسرا پس منظر ہے کہ جہاں آخرت کی نجات کی دعا کے تصور کے ساتھ السلام علیکم والی بات نہیں کہی جائے گی، کیونکہ جو شخص مومن نہیں ہے اس کے لیے نجات اخروی کی دعا نہیں، لیکن جہاں تک دنیا میں صحت کی بات ہے، عافیت کی بات ہے، راحت کی بات ہے، خوشگوار تعلقات کی بات ہے اور اچھے جواب کی بات ہے، اچھی گفتگو کی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اچھی بات لوگوں کے ساتھ کرو۔ تو اسی میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو جواب بھی اچھی طرح دو، اس کی سلامتی کی بات کرو، اس کے ساتھ معاملہ سلامتی کا کرو اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اور محض کسی سے بدگمانی کرتے ہوئے یا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غیر مسلم ہے، سلام کا مستحق نہیں، فرمایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تمہیں اگر کوئی سلام کر رہا ہے یا تم سے سلامتی کی بات کر رہا ہے، پرامن ہونے اور رہنے کی بات کر رہا ہے، تو تم کہو تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ رویہ مسلمانوں کا نہیں، یہ تشدد اختیار کرنے والے جو تشنج والے قسم کے لوگ ہیں ان کا یہ رویہ ہے، جو ٹینشن میں رہتے ہیں اور ٹینشن پیدا کرتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو اسلام کے اخلاق کا خاتمہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ نہیں کرتے، جن کے ذہنوں میں انسانیت نہیں رہتی ہے، ہر وقت اسلام کو ایک ڈنڈے کے طور پر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یہ بدنام کنندہ اسلام ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ ان کو سبق پڑھا رہی ہے اخلاق کا اور ادب کا اور اچھی شہریت کا اور اچھے اخلاق اور معاملات کا، کہ کسی شخص کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا آپ کا خیال ہے کہ وہ مومن نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں، اس کو سلام کا جواب نہ دینا اور سلامتی کی بات نہ کرنا اور اس کو امن نہ دینا بہت ہی بری بات ہے۔ یا اس کو مار کر مال غنیمت چھیننا، یہ تو ڈکیتی ہے، یہ تو مجرمانہ عمل ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ آخرت کے جو اجر ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے نیک لوگوں کو، ان کو یاد کرو، تمہارے ذہن میں وہ ہونا چاہیے، دنیا کا یہ حقیر مادی فائدہ تمہارے دماغوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تو یہ تک بات یاد دلا دی گئی، کل تم بھی تو اسلام سے دور تھے، کل تم بھی تو محروم تھے، تم بھی تو جاہل تھے، تم نے بھی تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنے ماضی کو یاد کر لو۔ تو جب تم اس حالت سے نکلے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تم سے محبت سے معاملہ کیا، اخلاق کے ساتھ معاملہ کیا، تمہاری ذاتیوں کو برداشت کیا، صبر کیا، اچھا بدلہ دیا، یہی تو وجہ تھی کہ تم پھر ان کی طرف بڑھتے چلے گئے اور قرآن کو سمجھتے چلے گئے اور تمہارے دل میں ایمان بیٹھتا چلا گیا، جیسے نبی نے تمہارے ساتھ کیا تھا جب تم کافر تھے، ویسے ہی تم بھی معاملہ کرو تمام غیر مسلموں کے ساتھ، اچھا معاملہ اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھی طرح ملو، اچھی طرح بات کرو۔ یہ اصل تعلیم ہے، کیونکہ اسلام تو اصلاً دعوت کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا، رحمت کے لیے آیا، نعمت کے لیے آیا، وہ دنیا پر کوئی زحمت مسلط کرنے نہیں آیا، وہ لوگوں پر مشقت ڈالنے نہیں آیا ہے، وہ عذاب نہیں ہے، سرتاسر رحمت ہے، اس رحمت کو منتقل کرنا ہے اور لوگوں کو اس رحمت کا مفہوم سمجھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے دل میں جو ہے، زبان پر جو ہے، ذہن میں جو ہے، عمل میں جو ہے، سب سے اللہ واقف ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کا دھیان کرتے ہوئے اور اللہ سے امید لگاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے وہ رویہ خوش اخلاقی کا ہونا چاہیے، حسن سلوک کا ہونا چاہیے اور حسن قول کا ہونا چاہیے۔
الا یہ کہ کوئی جنگجو ہے جو تمہاری جان لینے کے در پہ، تو پھر تمہیں حق دیا گیا ہے کہ اپنا دفاع کرو اور اس کے خلاف کارروائی کرو۔ لیکن عام انسان دنیا میں جو بستے ہیں، جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور تمہارے امن پر بھی وہ حملہ آور نہیں ہیں، ان کو ایک انسان کی طرح دیکھو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جو آدم کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، حوا کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا اس کے ساتھ ایک خاندانی جوڑ ہے، وہ بڑا خاندان جو انسانی خاندان ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس خاندان کا ایک فرد ہوتے ہوئے تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔